نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله السكينة عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا اللہ عزیز حکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، تعریف، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا، یکتا، بے مثل، بے مثال، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ آسمان اور زمین اور یہ درخت، یہ چاند، یہ تارے سب اسی کے حکم کے تابع۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا، اور صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ماڈل بن گئے۔ محرم الحرام اس کا آج آخری جمعہ، اور اسی مناسبت سے صحابہ کی عظمت اور عقیدہ توحید اور پیغمبر علیہ السلام کی تربیت قدم قدم پر، یہ سورۃ توبہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے ان کی مدد نہ کی تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد کی۔ کب؟ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مکہ سے نکلے تھے، اور پیچھے کفار آپ کی گھات میں تھے، کہیں سے پکڑ لیا جائے۔ ایک غار میں پہنچے دونوں، اذ ہما فی الغار، یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر کا صاحب کہا، پورے قرآن میں۔ تلاوت کر لیجیے، یقول لصاحبہ لا تحزن۔ ہوا یوں کہ مکہ کے چودھری چڑھ دوڑے،
اور جس غار میں آپ چھپے ہوئے تھے اس غار کے بالکل کنارے پر پہنچ گئے. نیچے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ اگر یہ اپنے قدموں کی طرف ہی دیکھ لیں. اور حدیث میں آتا ہے قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کہتے ہیں اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو، وَأَنَا فِي الْغَارِ، جب وہ غار میں تھے دونوں کے دونوں. ابو بکر صدیق وَأَنَا فِي الْغَارِ، میں غار میں تھا. لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا. اللہ کے پیغمبر اگر ان مشرکین نے اپنے قدموں کی طرف ہی دیکھ لیا، نیچے ہی، اوپر سے ہی پتھروں کی اگر بارش کر دیں تو کون بچے گا؟ مجھے تو آپ کی فکر. اب اکثریت دیکھیے، امت کی اکثریت کا عقیدہ محرم ہو یا غیر محرم، نبی مدد کرتا ہے، نبی جانتا ہے، نبی آتا ہے، نبی جمعے کے دن مسجدوں میں پہنچ جاتا ہے، نبی قبر میں سلام سنتا ہے، جواب دیتا ہے، ہاتھ نکالتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گندا عقیدہ ہے. اب یہاں پیغمبر علیہ السلام بنفس نفیس اور ساتھ یقول لصاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو بکر پریشان ہے کہ اب کیا بنے گا. گویا ابو بکر کا یہ عقیدہ ہے کہ بچانے والا صرف اللہ کی ذات. اگر یہ عقیدہ ہوتا تو پریشان ہی نہ ہوتے کہ نبی بچا لیتا ہے. نبی کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ جس غار میں ہم چھپ جائیں گے اس غار کے کنارے تک کھوجی بندوں کو لے آئے گا. اس پریشانی کا اظہار، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا، اور وہ تو زندہ یا مردہ ہر حال میں پکڑنے کے لیے انعام مقرر تھے. اب دیکھیے عقیدہ توحید. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیوں پریشان ہوتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، مجھ سے بڑا مددگار، مجھ سے بڑا مختار کل کون ہو سکتا. قرآن بھی یہی کہتا ہے لا تحزن، غم نہ کر. اور حدیث بھی یہی کہتی ہے یا ظنک ابا بکر فقال ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے باثنین، ان دو کے بارے میں، اللہ ثالثہما، جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ. اپنی حیثیت بھی بیان کی. ما ظنک، تیرا کیا گمان ہے، یا ابا بکر، اے ابو بکر، جن دو کے ساتھ ان کا تیسرا، اللہ ثالثہما، وہ تیسرا اللہ. اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ کے حکم سے ہم نکلے. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کنارے پر پہنچ جائیں اور پھر ہمیں دیکھ بھی لیں؟ اللہ نے جو گردن ان کی اکڑائی ہوئی ہے، یہ گردن اکڑی ہی رہے گی، یہ قدموں کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ بچانے والا اللہ. یہی بات قرآن میں کہی لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ. اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے یقین جانے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا. پھر دنیا مارنے پر آ جائے تو پھر کہا جاتا ہے نیلی چھت والا بچانے والا وہ سب سے بڑا. رہتی دنیا تک ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ رضی اللہ تعالی عنہ
کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل، اور آپ بھی اس مشکل اور پریشانی میں چپ نہیں کراتے کہ چپ کر آواز اوپر چلی جائے گی، نہ ما ظنک یا ابا بکر، ابو بکر کی اس وقت بھی تربیت کر رہے ہیں، تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں، بِاثْنَيْنِ اللہ ثالثہما، جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے، اللہ کبھی دائے کرے گا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ، اللہ نے سکینت نازل فرما دی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کی اور ساتھیوں کی، صحابہ کی اور ابو بکر کی مدد کی جنہیں تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اہل اسلام محرم کے مہینے میں اس ابو بکر کو جس کی یہ پریشانی کہ نبی کو کچھ نہ ہو جائے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کافروں کی بات کو پس کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اپنی بات اللہ کی بہت بلند۔ واللہ عزیز حکیم، وہ بڑا غالب ہے، بڑا حکیم ہے، اس کے حکمتیں وہی خوب جانتا ہے۔ دیکھ لو یہی حکمت کہ یہ غار اور کنارے پر یہاں ابو جہل اور کھوجی کہتا ہے اندر، اور وہ کہتے ہیں بے وقوف اندر کیسے، مکڑی کے جالے لگے ہوئے اندر کیسے، یہاں پہنچا کر نبی کو بھی دکھا دیا کہ اگر پہنچانا چاہوں تو کنارے پر پہنچا دوں کفار کو، اور بچانا چاہوں تو یہیں سے واپس کر دوں۔ ہم تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں تو فوراً تعویذ دھاگا شروع کر دیتے ہیں، فوراً ہی بھروسہ رب سے ختم ہو جاتا ہے، فوراً ہی اللہ کے بارے میں شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت دیکھیں جب پوری قوت اور طاقت کنارے پر کھڑی ہو، اور نبی کا ایمان تو ایمان مثالی ہوتا ہے، صحابہ کا بھی مثالی ہے، اور آپ صحابی کو بھی یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ دنیا جو مرضی کہے، اسلام اور دین اور توحید اور عقیدہ اگر سیکھنا ہے تو ہمارے لیے ماڈل پیغمبر کی پہلی جماعت، وہ ابو بکر سے لے کر آخری صحابی۔ اس لیے اہل علم کا یہ قول پلے باندھ لیجئے کہ کتاب و سنت کو صحابہ کے منہج اور فہم کے ساتھ حاصل کیجیے۔ اگر کتاب و سنت کو اپنے فہم سے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس حدیث سے اور اس قرآن کی آیت سے صحابہ نے کیا سمجھا، بس وہی فہم اللہ کی طرف سے معیار۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ نے نیکی کا حکم نہیں دیا سعد؟ کہا دیا، ماں کے ساتھ نیکیاں کرنے کا حکم دیا۔ کہا پھر سن، نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک تو اپنے دین پر واپس نہیں آ جاتا۔ دیکھو پہلے نیکی یاد دلائی، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جی واقعی غیر اللہ کی نظر ہے تو حرام، لیکن ابا جی کی بھی اطاعت تو بڑی فرض ہے نا۔ ابا جی نے کہا ہے چادر گولڈے پر چڑھاؤ، اس لیے پھول لے کر جا رہا۔ والد ہیں دیکھو جی، انکار نہیں ہو سکتا، خاندان اور قبیلہ جمع ہے جی، دیکھو ان کے اندر داخل ہو کر میں دین سمجھانا چاہتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھوکی اور پیاسی 3 دن گزر گئے، جب حالت خراب ہونے لگی، سعد کے بھائی نے منہ کھولا اور زبردستی منہ میں پانی ڈالا۔ ایک ہی بات،
لات اور منات کی عبادت کی طرف دوبارہ آ جائے۔ دیکھو کتنا کفر شدت کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ نے آیتیں اتار دی، جبریل امین وحی لے کر آ گئے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ نصیحت کرتا ہے والدین کے ساتھ اچھے سلوک۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اگر وہ والدین کوشش کریں، غیر اللہ کی نظر، حسین کا 40واں، حسین کی حلیم، اگر یہ والدین اس پٹڑی پر چلنے کی کوشش کریں اور تجھے مجبور کریں لِتُشْرِكَ بِهِ کہ تو میرے ساتھ شریک کرے۔ اب کیا ہے، ایک طرف شریعت ہے اور ایک طرف ماں باپ کا دین ہے، اور امت کی اکثریت ماں باپ کے دین کو پسند کرتی ہے اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیتی، اور یہ قرآن مجید ہے۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، اب نہ ماں کی بات کو قبول کرنا ہے نہ باپ کی بات کو قبول کرنا، کیونکہ دونوں کے دونوں تجھے جہنم کا راستہ دکھلا رہے۔ اب نبی کا زمانہ، قرآن اتر رہا ہے، ماں کی عظمت اور شان اپنی جگہ پر ہے، لیکن سعد بن ابی وقاص کا ایمان، صحابہ کا ایمان معیار ہے، معیار۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میرے پاس ہی آؤ گے، لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا تم کیا کر کر آئے ہو۔ کوئی یہ کہے کہ کوئی نیکی یا کوئی گناہ چھپا لوں یا چھپ جائے، سوال ہی پیدا نہیں۔ سمندروں کی تہوں میں، صحراؤں میں جا کر بھی اگر کوئی غلطی اور کوئی گناہ ہر ایک سے چھپ کر، کوئی بھلا رب سے چھپ سکتا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، ایک اور الفاظ میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی جب نافرمانی ہو رہی ہو، رب کی بغاوت ہو رہی ہو، شرک اور کفر کی طرف دعوت دی جا رہی ہو، تو یاد رکھنا پھر نہ کسی ماں کی نہ کسی باپ، پھر کوئی اطاعت نہیں، کوئی فرما برداری نہیں۔ اللہ نے پھر کیا کہا، ماں مرتی ہے تو مر جا، میں نبی کا دین نہیں چھوڑ سکتا، نہیں کھاتے پیتی تو نہ کھا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن۔ دیکھو اب کوئی بے وقوف صحابہ کی آپس کے مشاجرات کو، جھگڑوں کو، جنگوں کو اور فلاں کو لے کر ایک صحابی پر تان اور دوسرے کو اوپر، کسی کو نیچے، کسی کو مسلمان اور کسی کو کچھ کہے، اس سے بڑا بدعقیدہ کون ہو سکتا؟ اللہ نے اصول بیان کر دیا، اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہ پکے مومن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ حدیث میں آتے ہیں نیچے جنتی ایسے اوپر کر کے دیکھے گا تارے کے قریب جنت کا محل، وہ صحابہ کا محل ہے، اللہ کے عرش کے نیچے انبیاء کے محلات ہیں۔ ایک صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی آپ تو بہت اوپر ہوں گے اور میں بہت نیچے ہوں گا، میں بہت نیچے ہوں گا۔
مجھے یہاں چین نہیں آتا آپ کو دیکھے بغیر، تو جنت میں جب آپ ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو پھر کیسے چین آئے گا؟ اللہ نے وحی اتار دی۔ دیکھو بات بات پر صحابہ سوال کرتے ہیں، آسمان سے جبریل آ جاتا ہے۔ ان صحابہ کے بارے میں دل میں بغض اور عداوت رکھی جائے، اور آج کا بندہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر کہے کہ امیر معاویہ کی غلطی تھی رضی اللہ تعالی، فلاں صحابی کی غلطی، فلاں صحابی کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنی زبانوں کو لگام دو، اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ ضرورت ہی کیا اس بات پر گفتگو کرنے کی؟ ہر صحابی کے بارے میں دل کے اندر محبت پروان چڑھی ہوئی کہ یہ وہ جماعت ہے جسے رب نے مومن کہا ہے۔ ان کے لیے لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں بڑے درجات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، آسمان سے وحی اترائی، من یطیع الرسول ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چاروں کی چاروں جماعتیں نبی کے محل کے ساتھ محل بنے ہوئے ہوں گے۔ کہاں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری ڈیوٹی صرف یہ، تمہارے فرد میں یہ، جو اللہ کہتا ہے اور نبی کہتا ہے مانتے چلے جاؤ۔ دیکھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کا رسول کی فرما برداری کرتا ہے۔ بس تمہارا کام یہ ہے، رب نے کیا کہا؟ رب کہتے ہیں باپوں کا نہ پکارو، مجھے ہی پکارو، ان قبروں پر سجدے نہ کرو۔ نبی بھی یہی کہتا ہے، تم دو کی باتیں مانو، اللہ اور اس کا رسول۔ کل جب اللہ کے پاس جاؤ گے نبیوں کے ساتھ تم کھڑے ہوں گے۔ ہمارا نہیں دل چاہتا کہ ہمارا محل محمد کریم کے محل کے ساتھ ہو۔ پھر اپنی نمازیں دیکھ لو، کوئی حنفی پڑھتا ہے، کوئی جعفری پڑھتا ہے، کوئی مالکی پڑھتا ہے، کوئی شافعی پڑھتا ہے، اور چار طریقے نماز کے ہے ہی نہیں۔ ایک طریقہ ہے، وہ صرف محمد کا اور محمدی نماز صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاروں مذہب کہیں گے برحق ہے، کوئی برحق نہیں، صرف ایک حق پر ہے، اور وہ صرف اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث، وہ محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ماڈل تمہارے لیے ابو بکر اور عمر اور عثمان علی ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ میں یار، اب ایمانداری سے دیکھ لو، کوئی ساتھ چیزتی شوہر وردی اور نقش بندی، اور کوئی صحابی تھا اس لائن پر؟ جی ہم صوفیوں کے سلسلے سے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سینکڑوں سلسلے صوفیوں کے، اور سینکڑوں پتہ نہیں کس کے، اور سینکڑوں کس کے، اور قرآن کہتا ہے ایمان، تمہارا ایمان جانچا جائے گا، دیکھا جائے گا، اور تمہیں ماڈل دے کر اللہ جا رہا ہے۔ یہ ماڈل ہے تمہارے پاس، وہ کون ہے؟ صحابہ کی جماعت۔ اور صحابہ میں سے کوئی وہابی سنی شیعہ یہ جھگڑے تھے ہی نہیں، وہ تو صرف ایک بات جانتے تھے، نبی کیا کہتا ہے، رب نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، بس۔ یہ جھگڑے تو مولویوں نے یہاں بنا دیے، چھٹی صدی میں آ کر یہ فتنے کھڑے ہوئے۔ اس لیے رب نے قرآن میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے کر آؤ، جیسے لوگ ایمان لے کر آئے۔ اب نبی کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ ہم تھے؟ نہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی،
طلحہ، زبیر، بلال، سعد، سعید، یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ کہا ایمان لے کر آؤ جیسے یہ لے کر آئے، یہ لے کر آئے۔ چوٹی کا ایمان صحابہ کا ایمان۔ وہ خزیمہ تھے نا رضی اللہ تعالی، آپ نے ایک یہودی سے ایک جانور خرید لیا، گھوڑا، سودا ہو گیا اور کہا چلو بھائی تمہیں پیسے دے دیتے ہیں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ آپ جا رہے ہیں، پیچھے سے دوسرا یہودی مل گیا، اس نے کدھر؟ کہا نبی کو گھوڑا بیچا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کوئی گواہ، کوئی تحریر؟ کہا کچھ نہیں، سودا ہو گیا جا کر۔ کہا آج تو اس نبی کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں، تم کہنا میں نے بیچا کوئی نہیں، میرا گھوڑا لے کے کہاں جا رہے؟ یہودی یہودی ہوتا ہے۔ وہ دو ہو گئے اور انہوں نے شور ڈال دیا، شور ڈال دیا۔ کہا جی میرا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھے بیچ دیا، طے یہ ہوا کہ چاہ کے گھر سے تجھے پیسے دے دیتے۔ سبحان اللہ۔ سارے یہودی اکٹھے ہو گئے، شور ہو گئے، خزیمہ نکلا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی اچھا کوئی گواہ دو۔ خزیمہ بیچ میں آ کر کہتے میرے سامنے بیچا، میرے سامنے بیچا تو نے۔ یہودی چپ ہو گیا، لوگ بکھر گئے۔ آپ گھوڑا لے کر چلے۔ سبحان اللہ۔ جب لوگ چلے گئے، معاملہ ختم ہو گیا، آپ نے خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا، جب میں نے گھوڑا خریدا تھا تو وہاں نہیں تھا، تو نہیں تھا، تو اچانک کدھر سے آیا اور آ کر تو نے کہا اللہ کی قسم میرے نبی نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، میں وہیں پر تو تھا، میرے سامنے خریدا ہے۔ اے خزیمہ تو نہیں تھا۔ خزیمہ کے الفاظ اور سنیو وہابیو، سونے کے پانی سے لکھے قیمت ادا نہیں ہوتی۔ کہا اللہ کے نبی جب قرآن اترتا ہے خزیمہ تو نہیں ہوتا، جب جبریل آتا ہے خزیمہ نہیں ہوتا، جب معراج پر جاتے ہیں خزیمہ نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں جبریل آیا، ہم مان لیتے ہیں کہ جبریل آیا، میں کیسے مانوں؟ جو رب پر جھوٹ نہ بولے وہ کسی یہودی سے جھوٹ بولے گا؟ اللہ کی قسم آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ ایسا ایمان لے کر آؤ۔ ہم تو حدیثیں دیکھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ہاں ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہے، بے وقوف، پرلے درجے کے بے وقوف کہ تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک۔ جو لڑکی کو بھگا کر لے کے جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک، جس کی بھاگ رہی ہے وہ بھی ٹھیک، ظالم بھی ٹھیک، مظلوم بھی ٹھیک۔ کمال نہیں عقل کی۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اب انعام کیا ہوا اس صحابی پر؟ فرمایا آج سے خزیمہ ہر صحابی کی گواہی ایک، تیری گواہی جب بھی پڑے گی تو 2 آدمیوں کے برابر رب تیری گواہی قبول کرے گا۔ اور جب ابو بکر کا زمانہ آیا، آپ نے قرآن لکھنے کے لیے کوشش کی، صحابہ کو جمع کیا، زید کے ذمہ لگے، تیاریاں ہو گئی، ہر آیت پر گواہ 2 لے کر آنے ہیں، پھر قرآن لکھا جا رہا ہے۔ زید بن ثابت لکھ رہے، ایک آیت کریمہ آئی، گواہی کوئی نہیں، اس آیت کی گواہی خزیمہ نے دی، اور کمال ہے وہ قانون بھی ثابت رہا ابو بکر کا کہ خزیمہ کی گواہی کتنے بندوں کے برابر؟ آئے ہائے، اللہ نے وہاں بھی اس کی۔ ایمان لانا ہے تو ایسے لے کر آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ وہ لوگ کہتے تھے ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں جو نبی پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ نبی کا لعاب زمین پر بھی گرنے نہیں دیتے۔ ہم تو حدیث پڑھنے کے بعد بھی کہتے ہیں رفع الیدین بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی ٹھیک ہے، بیڑا غرق کر دیتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ نبی کا طریقہ ایک، کہا ان بے وقوفوں کی طرح۔
الا انہم هم الصفا، خبردار یہی بے وقوف ہیں، جانتے نہیں ہیں، انہیں پتہ قیامت کے دن لگے گا، قیامت کے دن لگے گا جب صحابہ اور صحابہ کی جماعت، آپ دیکھیں تربیت کا انداز دیکھیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی کے اندر سے ایک نبی اللہ نے مبعوث فرمایا۔ مومنوں پر احسان، بڑا احسان ہے، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ محمد کی امت میں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی اعداد بہت بڑا اعداد، اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کس کی امت ہیں، ہم آخری پیغمبر کی امت، ہمارا اعداد یہ ہے، سب سے آخر میں آئے اور جنت کھلے گی سب سے پہلے امت محمدیہ جائے گی، لیکن جائے گا کون؟ جس کا ایمان نبی کے صحابہ جیسا ہوگا۔ اس نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کرو۔ فرمایا نبی کیا کرتا ہے صحابہ کے ساتھ؟ نمبر ایک، یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، صحابہ کو بٹھا کر قرآن سناتا ہے، سنو قرآن، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے۔ ان صحابہ پر تان کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے، تزکیہ نفس۔ معلم محمد الرسول اللہ، نصاب اللہ کا قرآن، اور پڑھنے والے متعلم صحابہ کی جماعت ہے، گروپ کے گروپ آ رہے ہیں اور دین سیکھ رہے ہیں، کبھی نابینا آ رہا ہے، کبھی آنکھوں والا آ رہا ہے، کبھی سردار آ رہا ہے، کبھی بلال حبشی آ رہا ہے، کلاسیں لگی ہوئی ہے، تربیت ہو رہی ہے، رات کی تاریکی میں بھی ہو رہی ہے، دن کے اجالے میں بھی ہو رہی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے۔ تزکیہ نفس پہ ایک آپ کو واقعہ سنا دوں، پھر بہت لمبا لیکچر ہے یہ۔ تو ایک صحابی آئے، دیکھو تزکیہ نفس کیسے اللہ کے ساتھ تعلق۔ ہمارے ہاں تو تزکیہ نفس کا نام لو تو صوفی بننے کے لیے تیار، رالے ٹپک رہی ہے، گندے کپڑے ہیں، طہارت ہے نہیں، یہ تزکیہ نفس ہو رہا ہے۔ سبحان، تزکیہ نفس معنی تقوی، للہیت، اللہ کے ساتھ تعلق۔ ایک آدمی نے آ کر کہا اللہ کے رسول، فلاں آدمی جو ہے اس کی کھجور کا تنا میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، بچے مسکین ہیں، غریب ہے، کھجوروں کا موسم آتا ہے وہ کھجوریں توڑنے آ جاتا ہے، توڑتے ہوئے کوئی کھجور نیچے گر جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا ہے، اتنا سخت ہے، انگلی ڈال کر منہ میں سے کھجور واپس نکال لیتا ہے، رونے لگ گیا۔ آپ نے کہا چلو چل میں تیرے ساتھ چلتا۔ آپ اسے کہے یہ کھجور مجھے دے دے، نبی مانگ رہے، میں ان کو دے دوں گا اور تجھے اس کے بدلے جنت دے دے، جنت میں کھجور کا درخت۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اس کی کھجوریں بڑی پسند ہیں۔ آپ خاموشی سے واپس آ گئے، ایک ہی دفعہ کہا، واپس آ رہے ہیں۔ ایک اور صحابی اس نے واقعہ سن لیا، دیکھو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت میں کھجوروں کا درخت کا وعدہ صرف اس کے لیے خاص ہے یا کسی کے لیے بھی؟ کہا جو یہ کھجور لے لے اس کے لیے وعدہ۔ فرمایا میں آیا، گئے اس کے پاس، گپ شپ لگائی، کہا یہ کھجور بیچنی ہے؟ فرمایا صاحب آئے تھے اور جنت میں کھجور کا وعدہ بھی دے رہے تھے، میں نے کہا مجھے یہ بڑی پسند ہے، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں دے سکتا۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا 40 درخت اس کے ایک کے بدلے میں لوں گا۔ جوان، صحیح معنوں میں سودا طے ہو گیا، سودا طے ہو گیا۔ ابھی اسے خیال آیا کہ 40 تو تھوڑے ہیں، تھوڑی دیر میں کہتا ہے 60 لوں گا بھائی، جیسے ہم بھی ایسا کر دیتے ہیں،
سودا ہوا، دوسرے نے کہا ٹھہر، سودا ہی کینسل، اگر پلاٹ بیچتا ہی کوئی نہیں، کھا گیا ہر چیز، اور ہے پکا نمازی، آئے ہائے، کہا بھائی 60 لوں گا۔ وہ کہنے لگے میں پاگل ہوں، ایک کے بدلے میں 40 دوں، تو 60 مانگتا ہے، میں 40 بھی نہیں دیتا۔ اس نے دیکھا بندہ بھاگتا، اس نے کہا نہیں، 40 پہ زبان ہوئی بھی ہے، طے کر میرے ساتھ، ابھی طے کر۔ اس نے کہا کر طے، لکھا لکھایا دے دیا، 40 درخت دے دیے، ایک لے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، وَيُزَكِّيهِمْ، مسکینوں کا خیال، فرمایا اللہ کے نبی یہ کھجور آپ کا ہے۔ آپ نے کہا چل میرے ساتھ۔ آپ گئے، اس مسکینوں بچوں کو جمع کیا اور کہا آج کے بعد ان کھجوروں کا پھل کوئی بھی کھجور تمہارے منہ سے نہیں نکالے گا، تم قیامت تک اس کے مالک کو جب تک زندہ رہو گے۔ ایسی تربیت کہ ایک درخت کے بدلے 40 درخت، ان صحابہ کے بارے میں زبان درا دی۔ اور مسلمانوں کی جماعت ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ لے کر آئے۔ وآخر دعویٰ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کیجیے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی ایک عبد المنان بھائی گجرانوالہ سے، ان کے چھوٹے بھائی بہت بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ تو شافی اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میری ساس والدہ بیڈ پر ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر طالب الرحمن پیرالائز ہیں، اللہ انہیں بھی صحت کامل عطا فرما۔ جن جن بھائیوں اور بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ کریم سب کی جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اللہ کریم اس ملک کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، ہر شر سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة